بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، گوشہ کمال کی نشست نمبر 304 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گزشتہ پروگرام میں نے اندازہ لگایا کہ غالباً رمضان المبارک کی وجہ سے اس کے ناظرین کی تعداد بہت کم رہی، اس لیے میں نے اس بار ارادہ کیا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا آخری پروگرام کر کے پھر عید کے بعد وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ آج میں نے جس شخصیت کو لیا ہے وہ بہت مشہور شخصیت نہیں، کوئی اعلیٰ کوئی کارنامہ ان کا بظاہر نہیں، لیکن بحیثیت انسان اس قدر نفیس طبیعت کے آدمی، بہت اعلیٰ ذوق علمی اور ادبی رکھنے والے، جو اپنے بعض معاملات کی وجہ سے مشہور نہیں ہو سکے، لیکن آپ کو مل کر ان سے خوشی ہوتی۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہ ہمارے تکبیر جو ہفتہ روزہ تھا اس کے بڑے اچھے ساتھی تھے، اور صلاح الدین صاحب کی بڑی خدمات انجام دی انہوں نے۔ ان کا نام ہے مرسلین شمسی، اور یہ سمجھ لیجیے کہ دہلی سوداگران برادری سے تعلق رکھتے، اور اتنی ان کی معلومات تھیں کہ ہم خود حیران رہ جاتے۔ اگر یہ صحافت کی دنیا میں ہوتے تو بہت بڑا نام کما سکتے تھے، لیکن واللہ عالم ان کے کیا معاملات گھر کے تھے کہ انہوں نے صحافت میں قدم نہیں رکھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ تکبیر میں کام کرنے کے علاوہ وہ ٹیوشنز کے ذریعے اپنی آمدنی پیدا کرتے تھے اور اس سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ میں چونکہ اسکول میں پہلے پرنسپل رہا، پھر اسکول میں استاد بھی رہا، تو مجھے اکثر کہا کرتے تھے کہ آپ ٹیوشن کی لائن کیوں نہیں اختیار کرتے۔ اس میں وہ بتاتے تھے اس زمانے میں، یہ 1986 کے قریب کی بات ہے، وہ کہتے تھے میں ٹیوشن سے 20-25 ہزار روپے مہینے کما لیتا ہوں، جبکہ میری 3-4 جگہ کی آمدنی شاید 10-11 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ تو بہرحال کماتے بھی تھے یہ، لیکن علمی ذوق ادبی ذوق بہت تھا، اور خدمت کا جذبہ تو ان کا ایسا تھا کہ میں اسے قابل تقلید کہوں گا۔ تو صلاح الدین صاحب کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا وہ اصل میں گلبہار میں، یہ صلاح الدین صاحب کے گھر کے قریب رہتے تھے، تو اس لیے یہ پھر شام کو ان کا کھانا لے کر تکبیر کے دفتر آتے تھے۔ وہاں میری ان سے ملاقات ہوئی، تو ان کا نام مرسلین شمسی۔ تو 1977 میں یہ بات کر رہا ہوں میں ذرا، تو 1977 میں روزنامہ جسارت کے مدیر اعلیٰ محمد صلاح الدین نے مجھے اخبار جہاں کے ایڈیٹر نثار احمد زبیری سے فرمائش کر کے طلب کیا تھا، اور ادارتی صفحے کا نگران بنایا، تو میں اس اخبار کا جز وقتی ملازم قرار پایا۔ گھریلو مسائل اور سرکاری ملازمت کی وجہ سے میں شام کو 5 گھنٹے کے لیے دفتر جسارت جاتا اور پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ ادارتی صفحے پر شائع ہونے والے مضامین کو پڑھنا، حسب ضرورت ان میں اصلاح و ترمیم کرنا اور ان کی سرخیاں نکالنا، پھر صفحے کی کاپی پیسٹنگ کرانا میری ذمہ داری تھی، اور کبھی کبھار کسی مضمون کا انگریزی سے اردو میں فوری طور پر ترجمہ کرنا بھی میرے فرائض میں شامل تھا۔ لیکن ان سب سے زیادہ دقت طلب کام ادارتی صفحے پر شائع ہونے والے مراسلات کو سینکڑوں خطوط میں سے منتخب کرنا اور انہیں مختصر کرنا ہوتا تھا۔ اکثر خطوط دوبارہ لکھنے پڑتے تھے۔ اپنی اس مشقت کے دوران کبھی میری نظریں اٹھ کر اپنے کمرے کے شیشے سے
دفتر کا جائزہ لیتی تو وہاں ایک شخص غیر معمولی طور پر مستعد اور مصروف نظر آتا۔ میں اس میں بلا کی پھرتی دیکھ کر اپنی اس محنت کو بھول جاتا جو صبح سویرے سرکاری ملازمت کے لیے نکلنے کے وقت سے رات 9-10 بجے گھر پہنچنے تک میں خود کرتا تھا۔ بعد میں اس شخص سے تعارف ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ مرسلین شمسی ہیں، جو محترم صلاح الدین صاحب کے علاقے گولیمار میں جسے گل بہار کہتے ہیں ان کے قریب ہی رہتے تھے۔ دفتر میں ان کے ذمے تصویروں اور فلموں کا ریکارڈ رکھنا تھا۔ صلاح الدین صاحب سے ان کے گھریلو تعلقات تھے، چنانچہ شام کو دفتر آتے وقت مرسلین شمسی ان کا کھانا بھی لے آتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ آنے والے اس ٹفن کیریئر کا راز تھا جو مجھ پر کئی دن بعد کھلا۔ میں اگر یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ محمد صلاح الدین شہید کے تمام کارکن ساتھیوں میں مرسلین شمسی ان کے سب سے زیادہ قریب ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ جانثار بھی تھے، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں میں۔ ان کا تعلق دہلی پنجابی سوداگران سے تھا جو بیشتر تجارت اور صنعت وغیرہ سے وابستہ تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ ان کے اوقات میں مرسلین شمسی کہیں ملازمت کرتے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہ وہ ٹیوشنز کرتے تھے۔ ٹیوشن سے بڑی اچھی آمدنی تھی ان کو۔ پھر جب ان سے ربط بڑھا تو صرف کام ہی میں پھرتیلے نہیں بلکہ ان کی زبان میں بھی بلا کی روانی تھی۔ وہ سیاسی، سماجی، گھریلو اور دفتری معاملات کا اتنی سلاست سے نقشہ کھینچتے تھے کہ سننے والا دم بخود رہ جاتا۔ تیز رفتار گفتگو کے دوران انہیں کہیں روکنا یا ٹوکنا اکثر ناممکن ہوتا تھا۔ مرسلین شمسی کی زندگی میں اور اب ان کی وفات کے بعد بھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر وہ باقاعدہ میدان صحافت میں ہوتے اور لکھنے کی جانب ان کا رجحان ہوتا تو یقیناً وہ بہت بڑے صحافی بن سکتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مشاہدے کی جو قوت دی، اس کو بامقصد بنانے اور مطالعے کی صلاحیت اور زبان و بیان پر عبور سے بخوبی آشنا ہونے کے باوجود انہوں نے اس میدان میں قدم نہیں رکھا۔ 1982 میں جب محمد صلاح الدین صاحب جسارت سے مستعفی ہو گئے اور ہفتہ روزہ تکبیر جاری کیا تو مرسلین شمسی ان سے وابستہ ہو گئے اور اپنی انتھک محنت کے باعث ترقی کرتے کرتے تکبیر کے مینیجر پروڈکشن اینڈ مارکیٹنگ کے عہدے تک جا پہنچے۔ ادارے سے ان کے اخلاص اور دیانت کا یہ عالم تھا کہ وہ ردی کاغذ تک ضائع نہیں ہونے دیتے تھے، بلکہ اسے مناسب انداز میں ترتیب دے کر اور بڑے اچھے پیسوں میں فروخت کر کے رقم تکبیر کے کھاتے میں جمع کرا دیتے تھے۔ مجھ سے کبھی کبھار یہ اظہار کرتے تھے کہ میری تنخواہ ادارہ تکبیر پر بوجھ نہیں ہے، کیونکہ میں مہینے بھر کی ردی بیچ کر اپنی تنخواہ سے زیادہ رقم ادارے کو دے دیتا ہوں۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، بقیہ انشاءاللہ اگلی نشست میں پیش کروں گا، کیونکہ رمضان میں زیادہ سننا، پڑھنا، یعنی قرآن و حدیث کے علاوہ اور نمازوں کے علاوہ باقی چیزوں کا میں مصروفیت اختیار کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں اور مناسب بھی نہیں، اس لیے آئندہ نشست میں انشاءاللہ اس کی تکمیل کروں گا۔
اور بشرط زندگی اگلی نشست میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی۔